والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن إن شاء الله لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مکرمین و محترمین، علماء کرام، بزرگان اعظام اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور طلباء، اللہ تبارک و تعالی کا جو ہم پر فضل اور کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ہمیں کسی محنت کے ایمان کے دولت سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑا، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، ان کے مسائل اور حلال اور حرام سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علماء کے ساتھ جوڑا۔ سب اللہ کے حمد اور اللہ کے شکر کے لیے موجب ہیں۔ اس کے بعد کہ ہماری جو عبادات ہیں، نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اس کو قبولیت کا درجہ ملے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مشائخ اور خانقاہیں دی، تاکہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہماری یہ عبادات کیسے قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت نبویہ ہے، اس کے تین اہم بنیادی کام بتائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمے تھے، اور حضور نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته۔ ان تک قرآن پہنچایا، ان پر امیین، جو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، حضور نے ان تک اللہ سے وحی کے ذریعے قرآن لے کر ان تک پہنچایا، اور پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے بالسند المتصل ہم تک، یہ آج 2 ختم قرآن کی ہم حاضر ہوئے، ان تک ان کے اساتذہ نے پہنچایا، ان کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے یہ قرآن پڑھا، یہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، اور یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلۃ الذھب ہے۔ دوسرا کام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اپنی قوم کا تزکیہ کرے، اور وہ بھی اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، اور پھر تبع تابعین کا تزکیہ، اور چلتے چلتے ہم تک یہ تزکیہ جس کو تصوف خانقاہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں قرآن تسلسل اور سند کے ساتھ ملا ہے، اسی طرح ہمیں تزکیہ بھی سند متصل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند جاتی ہے، اسی طرح ہمارے مشائخ انہوں نے اپنے مشائخ اور یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے۔ تیسرا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے کتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب کے اندر کی جو قرآن ہے اس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں، اور حکمت جن کو بعض مفسرین فرماتے ہیں عقائد اور فقہ، یہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور صحابہ نے تابعین کو، اور تبع تابعین نے سے چلتے ہوئے ہم تک یہ پہنچے۔ یہ تینوں سندات ایسی ہیں کہ جو ہر طالب علم کو ملے گی، اس کے اپنے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام سندیں ہماری الحمدللہ محفوظ ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا میں جن کے رجال، جن کی سندات محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعجاز اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس دین اسلام کو دیا، اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے قرآن محفوظ ہے، اور جو مجلس آج ہو رہی ہے یہ تزکیہ اور تصوف کی مجلس ہے، اور اسی میں ہم نے بابرکت آمین بھی کی تقریب بھی کی، اس کے فیوز اور اس کا جو فائدہ ہے اور اس کے جو انوارات ہیں ہم سب آج لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغیچوں میں کسی باغ میں جاؤ تو خوب چرو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ خوب چرنے کا مطلب کہ خوب وہاں پر جا کر توجہ کے ساتھ جو معمولات وہاں ہو رہے ہیں، ان معمولات اگر سننے والے معمولات ہیں تو سنو اچھی طرح، غور سے سنو، اور اگر ذکر کرنے کی ضرورت ہے تو ذکر کرو، اور ایسے توجہ سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل میں انوارات آ جائیں، اور جو گندگیاں اور جو دنیاوی اثرات اس دل میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلودہ ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آج یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمتیں برکتیں ان طالب علموں کی برکت سے، اور ہمارے درمیان جو اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، جو بزرگان بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اور یہ تزکیہ نفس اور تصوف جو خانقاہوں میں ہوا کرتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح مدارس ہمارے اکابر سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اس طرح تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے وہ صحابی تھے جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، سب سے پہلے صحابی جنہوں نے باقاعدہ مدرسے کی ایک عمارت بنائی، اور طالب علم ان سے جب حدیث پڑھنے آتے تھے اور فقہ پڑھنے آتے تھے اور احکام اور فتویٰ پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے اس کے لیے رش دیکھ کر انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک بلڈنگ بنا دی،
طائف میں، مکہ کے قریب، اور ایک خادم اشراق کے بعد آواز دیتا ہے کہ جس نے تفسیر پڑھنی ہے وہ اندر آ جائے، اور دوسرے دروازے سے پھر وہ پڑھ کر نکل جائے، اور جس نے حدیث کی شرح پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، وہ اندر آ جائے۔ پھر اسی طرح جس نے رمضان اور روزے کے مسائل پڑھنے ہیں وہ اندر آ جائے، جس نے حج کے مسائل پڑھنے ہیں وہ اندر آ جائے، اور دوسری طرف سے وہ نکلتے جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں یا اس سے قریب تر 10 سے 5 سال کے فرق میں حضرت حسن بصری، جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وہاں گئے کوفہ اور بصرہ میں، تو بصرہ کی مسجد میں مختلف انہوں نے واعظین دیکھے کہ جو وعظ کرتے ہیں مسجد میں، کوئی تفسیر کے اوپر وعظ کر رہا ہے، کوئی حدیث کے اوپر وعظ کر رہا ہے، کوئی تصوف کے اوپر وعظ کر رہا ہے، کوئی تزکیہ کے اوپر۔ تصوف تو نہیں تھا اس وقت، تصوف کے نام سے تصوف نہیں تھا، مگر تزکیہ نفس کے نام سے ضرور تھا، کہ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت علی کئی دن سب واعظین کے درس میں بیٹھتے رہے جب امیر المومنین بن گئے۔ پھر انہوں نے سب پر پابندی لگا دی کہ کوئی وعظ نہیں کرے گا سوائے حضرت حسن بصری۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فجر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک مسجد میں وعظ دیا کرتے تھے، مختلف امور پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، تزکیہ نفس پہ، اور پھر مسائل پر۔ اور رات کو عشاء کے بعد حضرت حسن بصری اپنے کچھ احباب کو لے کر، خاص احباب کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص تزکیہ نفس اور دل کے امراض اور جن کو رضائل صوفیہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں سوال جواب ہوا کرتے تھے، تاکہ ان کیفیات اور ان عبادات اور ان مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم نے پیش کرنے تو وہ خالص ہوں۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا قبول ہونے کا اور مرفوض ہونے کا، یعنی کہ اس کو قبولیت ملے یا اس کو قبولیت نہ ملے، اس کا تعلق اخلاص سے ہے۔ ایک شخص آتا ہے نماز پڑھنے، حدیث بہت مشہور ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی پوری نماز کا ثواب دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کو آدھی نماز کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح تیسرا شخص آتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کوئی قبولیت نہیں کرتے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، الٹا اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تمام محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ نماز ایک جیسی ہوگی تینوں کی، اعمال کے لحاظ سے، رکوع بھی اتنے ہی ہوں گے، سجدے بھی اتنے ہی ہوں گے، تسبیحات بھی اتنی ہی ہوں گی، مگر قبولیت اور غیر قبولیت میں اخلاص اور تقوی کا اور للہیت کا اس میں پیمانہ ہو۔ تو اس پیمانے کو بڑھانے کے لیے کہ ہماری نمازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، ان کو قبول کرنے کے لیے، اور اس کی کیا اسباب ہیں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہمارے اعمال، ان تمام امراض کا حل نکالنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے حضرت حسن بصری بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے سب سے، بلکہ اسی بیٹھک میں اگر کوئی شخص مسائل کی بات پوچھ لے یا تفسیر اور حدیث کی بات پوچھ لے تو حضرت حسن بصری کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور حضرت حسن بصری ڈانٹا کرتے تھے کہ بھئی ہم یہاں پر ایک خاص موضوع کے لیے بیٹھے ہیں جو کہ بہت اہم موضوع ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے عند اللہ، ہم اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اور معاملات میں الجھاؤ نہیں، سارا دن ہم مسئلے مسائل بتاتے ہیں، فتویٰ بتاتے ہیں، یہ صبح یہ بات پوچھی۔ اس مجلس میں حضرت عبدالواحد ابن زید بھی ہوا کرتے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں اول من بنى دویرة للصوفیہ
ہم اصحاب عبد الواحد بن زید، کہ سب سے پہلے صوفیاء کرام کے لیے جس نے خانقاہ مقرر کی ہے، جس طرح مدرسہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے مقرر کیا ہے، اسی طرح مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سب سے پہلے تصوف کے لیے جس نے خانقاہ بنائی اور اس کے لیے جگہ مقرر کی، وہ اصحاب عبد الواحد نے حضرت عبد الواحد ابن زید کے شاگردوں میں سے تھے جو سب سے پہلے خانقاہ بنائی۔ اور ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی کہ ان دونوں کی مدت میں کوئی سال، 2 سال، 5 سال کا فرق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے صحابی تھے جو عمر میں بہت کم تھے، اور حضرت عبد الواحد ابن زید اور حضرت حسن بصری یہ صحابہ بڑے صحابہ کے عمروں کے تھے، بھلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی مگر یہ بڑے صحابہ کی عمر کے تھے، انہوں نے یہ بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب انہی عبد الواحد ابن زید اور ان کے خلفاء اور پھر ان سے چلتے ہوئے یہ سلسلہ جب ہمارے اکابر تک پہنچا ہے تو انہی اکابر کے ہاں پھر سلاسل بھی الگ الگ بنے، قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ تمام سلاسل ہمارے اکابر کے انہی کے ساتھ انہی تبع تابعین سے ہوتے ہوئے، تابعین اور صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور انہی اکابرین نے ہمیں خانقاہوں میں، حلقات ذکر میں ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو ان اکابر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس سلسلے کی برکت سے، ان اکابر کی توجہ کی برکت سے اور ان کی فکر کی برکت سے جو انہوں نے اس وقت امت کے لیے کی تھی، اس کی برکت سے جو یہ اکابر ہمیں بتاتے ہیں اس ذکر میں دگنا بلکہ چگنا فائدہ ہوتا ہے، جو بغیر سلسلے اور بغیر اکابر سے بیعت کا سلسلہ کیے بغیر جو ذکر کرتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو بغیر بیعت کے کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اکابر سے اس ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت سنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس مجلس ذکر میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر جہری ترغیبی کریں گے، جو ترغیبی ہوگا۔ اگر کسی شخص نے یہ ذکر مستقل کرنا ہے تو اپنے شیخ سے پوچھ کر، اپنے جن سے انہوں نے بیعت کی ہے تو پھر اس کا اہتمام کرے، پھر اس کی پابندی کرے، ورنہ یہ مفید نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک خاص سوچ کے ساتھ اس ذکر کو کرنا چاہیے اور وہ شیخ کی اجازت کے ساتھ دیں۔ مگر ہم تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ کریں گے اور ترغیب کے لیے، تاکہ ہمیں اس کا مزہ آئے، اور پھر اپنے شیخ سے پوچھ کر انشاءاللہ اگر کسی کو اہتمام کرنا ہو تو وہ اپنے شیخ سے پوچھ کر اس کا اہتمام کرے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور ایصال ثواب ہمارے مشائخ اور اکابر کو اور تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، تاکہ ان کے ارواح ہم پر متوجہ ہوں اور ہم خوب اللہ کا ذکر اس توجہ سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس دل سے جو رذائل ہے، جو گناہوں کی وجہ سے کالک ہے، وہ نکل رہی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک کالا دبا لگا دیتا ہے، اور گناہ ہوتے رہتے ہیں تو دبے پہ دبا لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز میں تاثیر رکھی۔ دل کی صفائی کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی۔ تو ہم اس نیت سے ذکر کریں کہ ہم دل کی صفائی کر رہے ہیں اور اللہ کے نور کو اپنے دل میں جگہ دینے ہیں۔ جو ذکر اللہ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا نور ہے، اس نور سے ہمارا دل منور ہو رہا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے، بے شک ذکر اللہ سے دلوں کا اطمینان ہے، اور انشاءاللہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور شیطان اور فسادات اور فتنے یہ ختم ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اپنی عادت بنائیں کہ اللہ کے ذکر کو اپنے زبان میں مستقل رکھے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام اکابرین کو اصال ثواب کرے، پھر انشاءاللہ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى
وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله. اللهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والارض. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. اللهم اعطيه الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا جميع الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين وجميع اوليائك الصالحين وجميع اساتذتنا ومشايخنا وجميع من احسنوا الينا في ديننا او دنيانا. اللهم اجعلنا والدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تحرمنا الاكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل جمعنا هذا يا اكرم الاكرمين واجعل من بعد هذا التجمع تفرقا مرحوما يا ارحم الراحمين. یا اللہ یا کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت برکتیں ہم سب پر نازل فرما. یا اللہ اپنی رحمت برکتیں ہم سب پر نازل فرما. کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ آئندہ کوئی گناہ ہوا تو یا اللہ فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. یا اللہ ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ تو ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ان بچوں کی برکت سے جنہوں نے یا اللہ قرآن ختم کیا، ان بچوں کی برکت سے، باقی یا اللہ جو یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ ان بچوں کی برکت سے، یہاں تیرے یا اللہ اولیاء اللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رضا والی یا اللہ اپنی رضا والی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے. ہماری حاجات کو پورا فرما دے. دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرما دے. حاضرین مجلس کے دلوں میں جو دعا ہو یا اللہ سب کو قبول فرما. کسی کو رد نہ فرما. یا اللہ جو اس مجلس میں آئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما. جو آنا چاہتے تھے نہ آ سکے یا اللہ انہیں بھی قبول فرما. یا اللہ کسی کو یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو وہ کچھ عطا فرما جو اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے. کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جو اس کو چلا رہے ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ اس مدرسے کی برکات کو، اس کے فیوز کو پورے عالم میں یا اللہ مشرق مغرب میں یا اللہ پھیلا دے. اسے خوب دین کا کام لے. یا اللہ ان کو یا اللہ جو ذمہ داران ہیں، یا اللہ جو پڑھانے والے ہیں، یا اللہ جو اہتمام کی ذمہ داری کرتے ہیں، یا مدرسین ہیں، سب کو یا اللہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما. سب کو قبول فرما. ان کی حاجات کو یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. کسی کا محتاج نہ فرما. اپنے غیب کے خزانے ان پر کھول دے. پورے عالم میں یا اللہ جہاں جہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا اللہ سب کو قبول فرما. کسی کو رد نہ فرما. سب کے اوپر یا اللہ جو احوال ہیں یا اللہ ان کے جو حاجات ہیں یا اللہ اپنے غیب کے خزانے پر سے ان کو یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا. مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو یا اللہ دین کے لیے یا اللہ دین کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ ان کے مشیرین کو یا اللہ ان کے مستشارین اور یا اللہ ان کے جو مشیرین ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ دین کی غیرت اور یا اللہ دین کے لیے یا اللہ دین کی رفعت شان کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا اللہ ان کو یا اللہ مشورہ دینے کی توفیق نصیب فرما اور ان سے یا اللہ سب سے یا اللہ دین کا کام لے یا اللہ دین کا کام لے ان کو یا اللہ کفار کی مکر اور فریب اور ان کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ کفار کی یا اللہ سازشیں ان کے اوپر لٹا دے یا اللہ ان کی سازشیں ان کے اوپر لٹا دے یا اللہ ان کی یا اللہ جو بھی منصوبے مسلمانوں کے خلاف ہیں ان منصوبوں کو یا اللہ ان کے اوپر لٹا دے یا اللہ مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک کی حفاظت فرما مسلمان حکمرانوں کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ان سے خوب دین کا کام لے یا اللہ نشر اور اشاعت کا کام لے یا اللہ ہماری جماعتوں کو جمعیتوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما ان کو یا اللہ ایک صف میں کر دے یا اللہ ان کے اندر جو فتنے اور فساد والی یا اللہ جو عناصر ہیں یا اللہ ان کی نشاندہی کر دے اور ان کو یا اللہ ان سے ہٹا دے یا اللہ ایسے اسباب میں اثر کر دے کہ وہ ان سے ہٹ جائیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یہ ان کا حق یا ان کا ہم پر حق ہے یا اللہ ان تمام کی یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما بھائی مدر صاحب یا اللہ جن کے بچے نہیں ہیں یا اللہ ان کو خیر عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کو بچے نصیب فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا اللہ جن کے یہاں بچے بچیاں شادی کی عمر میں پہنچ گئے یا اللہ ان کے لیے صحیح اور یا اللہ جوڑ کے رشتے میں اثر فرما جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور یا اللہ اس میں اختلافات یا اللہ لڑائیاں جھگڑے ہیں یا اللہ ان کو خیر عافیت کے ساتھ ختم فرما یا اللہ ان لڑائیوں کو خیر عافیت کے ساتھ ختم فرما آپس میں محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضے اتار دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نواز خاص طور پہ ڈاکٹر منصور صاحب کو یا اللہ مکمل شفا یاب فرما اور بھی جتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں اسپتالوں میں سب کو یا اللہ مکمل شفا یاب فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے خاص طور پہ ہمارے والدین کی اور ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار اساتذہ کرام مشائخ علماء یا اللہ سب کی مغفرت تامہ فرما ہمیں بھی یا اللہ اپنے اپنے وقت پہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلانا ہمیں یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھنا اور یا اللہ جب تو اپنے پاس بلائے تو یا اللہ ویسے بلانا جیسے ہمارے اکابرین اور مشائخ اور یا اللہ صحابہ اور تابعین کو بلایا ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ تو اپنی ملاقات ہم سے کروا یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.